السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسی شخصیت کے بارے میں جس ملک میں سزا سنائی گئی آگے چل کر اس نے اسی ملک پر حکومت کی۔ جی ہاں، دہشت اور خوف کی علامت صدام حسین۔ صدام حسین نے اپنے 24 سالہ حکومت میں انتہائی متحرک اور متنازع زندگی گزاری۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار سے ہٹانے کے بعد بھی صدام حسین پوری دنیا خصوصاً مسلم ممالک چھائے رہے۔ صدام حسین التکریتی سلطنت کے صدر مقام تغریت کے گاؤں الجاتا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ صدام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ باپ کے سائے سے محروم ہو چکے تھے، چنانچہ صدام نے ہی والدہ نے صدام کے چچا حسن المجید سے شادی کی۔ ان کا نام چچا اور سوتیلے والد حسن المجید نے صدام رکھا۔ صدام کے معنی ہے سامنے آنے والا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ صدام کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی اس علاقے میں 1138 میں عظیم مسلم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے تھے۔ صدام کی ابتدائی زندگی کٹھن تھی۔ صرف 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑا اور تغریت میں اپنے ماموں خیر اللہ کے ساتھ رہائش اختیار کی، جو کہ عراقی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ صدام کی تعلیم اور تربیت اسی ماموں نے کی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی صدام کو نوآبادیات کی برائیوں سے آگاہ کیا تھا۔ بعد میں صدام کے اسی ماموں کو برطانیہ نے کنگ فیصل اول کے خلاف سرگرمیوں پر حراست میں لیا۔ اپنی چھوٹی عمر میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف سرگرمیوں میں شامل رہے۔ اسی دوران اسے 6 ماہ قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ صدام کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی جیب کے خرچے سے کتابیں خریدتا تھا۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کی کتب کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے تھے۔ انہیں تتر اور بٹیر کے شکار کا بہت شوق تھا۔ صدام دوسرے عراقی نوجوانوں کی طرح شراب نوشی نہیں کرتے تھے۔ 1958 میں انہوں نے اپنے چچا زاد ساجدہ سے شادی کی، جن سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ صدام نے محض 18 سال کی عمر میں باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ جولائی 1958 کے جمہوری انقلاب میں عراق میں برطانوی نواز بادشاہت کا خاتمہ اور ملک میں ظالم حکمران عبدالکریم قاسم برسر اقتدار آئے، جو کہ میونس نظریات کا حامی تھا۔ اسی دوران قاسم کا ایک دوست اسے ایک تقریب میں قتل ہوا۔ اس قتل کا ذمہ دار صدام کو ٹھہرایا گیا اور گرفتاری عمل میں آئی۔ اس پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، لیکن ناکافی ثبوت کی بنا پر بعد میں انہیں رہا کیا گیا۔ بعد میں صدام حسین نے جنرل قاسم کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور اس پر حملہ کرنے والوں میں صدام حسین بھی شامل تھے۔ صدام کی رہائی کے کچھ عرصے بعد باس پارٹی کے ارکان نے انہیں بغداد بلا لیا۔ وہاں انہیں صدر جنرل قاسم کو قتل کرنے کا ٹاسک سونپا گیا۔ اس کے لیے صدام حسین نے عسکری تربیت حاصل کی۔ صدام نے اپنی 5 ساتھیوں کے ہمراہ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے رہے۔ 7 اکتوبر 1959 کو صدام حسین نے اپنی مشین گن کا رخ جنرل قاسم کی کار کی طرف کیا اور فائر کیا۔ 2 گولیاں صدر قاسم کو لگی اور وہ بچ گیا۔ جوابی فائر میں صدام کا ایک ساتھی مارا گیا، جبکہ ایک گولی صدام کی ٹانگ پر لگی، مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ صدام گرفتاری کے خوف سے کسی اسپتال میں نہیں جانا چاہتا تھا، چنانچہ صدام کے ایک ساتھی نے بلیڈ سے صدام کے زخم کو ارد گرد سے کاٹا اور گولی نکالی۔ حکومت نے ملک بھر کی بارڈر کو سیل کرنے کا حکم دے دیا اور جگہ جگہ انہوں نے چھاپے مارنے سٹارٹ کر دیے۔ صدام نے بھیس بدلا اور بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام حسین تغریت پہنچے۔ راستے میں ایک جگہ صدام کا ٹکراؤ ایک پولیس افیسر سے ہوا۔ صدام نے گھبرانے کی بجائے انتہائی اعتماد سے سوالوں کے جواب دیے اور اس کو مطمئن کیا۔ راستے میں ایک جگہ صدام کو دریا عبور کرنا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، شام ہوتی ہی کشتیوں کی آمد و رفت بند ہو چکی تھی۔ صدام نے کپڑے اتارے اور ایک گانٹ کی شکل میں اپنے سر پر رکھے اور دریا میں چھلانگ لگا دی اور دریا پار کیا اور اپنے گاؤں پہنچے۔ صدام نے اپنی ماں اور سوتیلے والد کو سب کچھ بتایا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ صدام عراق میں رہنے کے بجائے کسی اور ملک میں پناہ لے لے۔ صدام نے شام میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باس پارٹی کا ہیڈ کوارٹر بھی شام میں تھا اور اسے وہاں سے بلاوا بھی آیا تھا۔ دمشق میں باس پارٹی کے بانی نے صدام اور اس کے رفقا کو خوش آمدید کہا۔ بعد میں صدام کی ادھوری تعلیم پوری کرنے کے لیے ان کی پارٹی نے انہیں مصر بھیجا۔ وہاں صدام نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں صدام کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی۔ ناصر بھی قاسم کی حکومت کے خلاف تھا۔ یہاں سے امریکی CIA صدام سے رابطے اتوار کرنا چاہتا تھا۔ قاہرہ میں قیام کے دوران صدام باقاعدگی سے امریکی سفارت خانے جاتے تھے، عراق کے صورتحال کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ صدام نے قاہرہ کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1960 کو صدام جب مصر میں تھے، انہیں عراق میں موت کی سزا سنائی گئی۔ مصر میں صدام نے قاہرہ یونیورسٹی میں باس پارٹی کو منظم کیا۔ فروری 1963 کو جب جنرل عبدالعارف نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا تو باس پارٹی کے اس کامیاب انقلاب کے بعد صدام بغداد واپس آئے۔ 1963 کے آخر میں انہیں باس پارٹی کا اعلیٰ رکن منتخب کیا گیا۔ 1964 میں باس پارٹی کے ارکان کی گرفتاری کا زبردست مہم شروع کیا گیا، جس میں انہیں حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ حراست کے دوران ہی صدام حسین نے قانون کی تعلیم کے پہلے سال میں کامیابی حاصل کی اور 1965 میں انہیں قید کے دوران ہی باس پارٹی کے 5 عرب نیشنل لیڈرشپ پر منتخب کیے گئے۔ 1966 میں رہائی کے بعد وہ
पार्टी के मरकजी क़यादत में शामिल हुए। 1968 को अपनी साथियों के हमरा टैंक पर सवार होकर सदारती माहौल में दाखिल हुए और इसका मुहासरा कर लिया। इन्होंने जनरल अब्दुर्रहमान आरिफ का तख्ता उलट दिया। बास पार्टी के सरबराह मेजर जनरल अहमद हसन अल बकर की हुकूमत कायम हुई। सिर्फ 2 माह बाद फौज की कदामत पसंद अनासर ने बगावत की और इस बगावत को भी सद्दाम हुसैन ने कुचला। जुलाई 1968 के इनकलाब के बाद सद्दाम हुसैन इनकलाबी कमान कौंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। 1 जून 1972 को इन्होंने तमाम मगरबी आयल कंपनी को कौमी तहवील में लेने का फैसला किया। 1977 को इन्हें बास पार्टी के नेशनल पान अरब लीडरशिप के सिस्टम जनरल सेक्रेटरी का हैसियत से मुंतखब किया गया। 1960 की रिहाई के बाद के वक्त में अहमद हसन अल बकर ने बीमारी के बायस सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लिया और इन्होंने इक़्तिदार सद्दाम हुसैन को मुंतकिल कर दिया। 16 जुलाई 1979 को सदर जनरल बकर ने इस्तीफ़ा दिया और यूं सदर सद्दाम हुसैन इराक और बास पार्टी के इलाकाई सेक्रेटरी जनरल इनकलाबी कमान कौंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए और जमहूरिया इराक के सदर मुंतखब हुए। 1979 को इन्हें फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी गई। 18 मार्च 1980 को सद्दाम ने कौमी असम्बली की तश्कील से मुतालिक कानून की मंजूरी दे दी। 22 मार्च 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। यह 8 साल जंग 20 अगस्त 1988 को बंद हुई जिसमें 3 लाख से ज्यादा इराकी मारे गए। अगस्त 1990 को सद्दाम ने कुवैत को अपना हिस्सा मानते हुए इस पर कब्जा कर लिया। 6 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। 1991 में अमेरिका की क़यादत में इराक के खिलाफ कुवैत को आज़ाद करने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। सद्दाम ने भी जंग के आगाज़ का ऐलान कर दिया लेकिन इस खलीजी जंग में सद्दाम को शिकस्त हुई और 17 फरवरी को कुवैत सद्दाम के कब्जे से निकल गया। सद्दाम ने जंगबंदी की तमाम शराइत मान ली। 1993 में सद्दाम हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 715 गैर मशरूत तौर पर मान ली। 1995 में सद्दाम सदारती रेफरेंडम के जरिए 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 15 अक्टूबर 2002 को सद्दाम आइंदा 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 27 नवंबर 2002 को अक़वाम मुत्तहिदा के असला इंस्पेक्टरों ने ममनूअ हथियारों की तलाश का काम जारी कर दिया। 20 मार्च 2003 को सदर बुश की तरफ से सद्दाम को दी गई जलावतनी की डेडलाइन गुजर जाने के बाद ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू हुए। 9 अप्रैल 2003 को अमरीकी इत्तेहादी फौजों के साथ इराक में दाखिल हुए और सद्दाम के मुजस्मे को गिराकर अमलन सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। सद्दाम हुसैन बगदाद से रुपोश हो गए और बिला आखिर 14 दिसंबर 2003 को वो तकरीयत के करीब एक तहखाने से गिरफ्तार हुए। इनका कहना था कि जिला वतनी की बजाय अपने वतन में जान देने को तरजीह दूंगा। बाद अज़ा अमरीका की सरपरस्ती में कायम एक अदालत ने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत की सजा सुनाई और बिला आखिर 30 दिसंबर 2006 को ईद के दिन ही अमरीकी जनरल ने इन्हें बगदाद में फांसी देकर शहीद कर दिया।